ان نعت خوانوں سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے، مگر اس مجذوب قوم کا علاج کہاں سے کریں شاہ صاحب؟ کہ ایک رافضی نعت خواں ٹی وی پر انٹرویو میں کہہ رہا ہے، اسے پوچھا گیا کہ ایک مجلس میں آپ کو سب سے زیادہ نذرانہ کتنا ملا؟ اس نے کہا 25 لاکھ۔ سب سے زیادہ نذرانہ کب اور کہاں سے ملا؟ سب سے زیادہ نذرانہ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا، بلکہ فرانس میں تھا، تو وہاں ادارہ مناج القرآن کا ایک پروگرام تھا، تو وہ لائیو جا رہا تھا میں، تو اس وقت لائیو کال آ گئی طاہر القادری صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھیں ان کی خدمت کریں آپ۔ وہ پھر سارے وہاں سے جناب جتنے بھی چاہنے والے سارے اٹھے، تو کافی سارا الحمدللہ کتنا ہو گیا؟ وہ تقریباً ہو گیا تھا کوئی پاکستانی 25-26 لاکھ روپے ایک ہی دفعہ؟ ہاں جی، وہ ایک دفعہ وہ اتفاق۔ ایک نعت خان ساری زندگی ہارمونیم پر ہاتھ سیدھا کرنے والا، گانوں باجوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھنے والا، میوزک اور آلات موسیقی پر اپنی آوازوں کو سیٹ کرنے والا، محفل کے اندر بھنگڑے دھمال اور کے نام پر جناب والا ناچ کود اور گانا کرنے والا، اور مختلف قسم کی بدعات و خرافات سٹیجوں پر لانے والا نعت پڑھتا ہے، اور نبی کا نام لے کر نبی کا نام بیچ کر جناب والا وہ اس پر ایک محفل سے کہتا ہے مجھے 26 لاکھ خدمت ہوتی ہے، اس کو دیا جائے۔ پھر لوگوں سے علماء سے یہ شکوہ شکایت کرنا کہ مفسرین محدثین مصنفین پیدا کیوں نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں نے 26 لاکھ لے کر اپنے انٹرویو میں اظہار بھی کر دیا امت کے سامنے۔ بتاؤ سننے والے لوگ عوام الناس اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجیں گے یا میراثیوں کے پاس بھیجیں گے؟ تو یہ المیہ ہے۔ اہل سنت جاگ جاؤ، خدا کے لیے سنیو جاگ جاؤ، ہمارے درد کو سمجھو، ہماری آواز کو سمجھو۔ یہ درد اہل سنت کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں مفتی اعظم پاکستان جناب محترم مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے۔ آپ نے بھی اس بات کا اظہار برملا طور پر ایک محفل میں کیا کہ ایک رافضی نعت خان، ان سے ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ بتا تیری کسی محفل میں زیادہ خدمت کتنی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ ایک ملک میں تقریباً 26 لاکھ روپے جو ہے وہ مجھے نذرانہ پیش کیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اس پہ فرما رہے ہیں کہ ایک رافضی نعت خان ہے، ایک ایسا بندہ جو شکل و صورت کے لحاظ سے، بقیہ معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شریعت کی نظر میں وہ سٹیج پر لانے کے قابل نہیں، سٹیج اور ممبر رسول اس کو نہیں دیا جائے گا۔ شرعی فتویٰ اور شرعی نقطہ نظر دیکھا جائے، وہ بندہ سٹیج پر آ کر نعت خوانی کر کے اپنے خاص انداز میں تو 26 لاکھ روپیہ لے کر جا رہا ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی، اس کے بقیہ معاملات بھی عند الشرع سب غلط ہیں۔ ایسے بندے کو 26 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے ساری عمر آوازیں ہارمونیم پر، دیگر آلات موسیقی پر سیٹ کر کے، پریکٹس کر کے، گانوں کی مشہور طرزوں پر کلام پڑھ کے شہرت کمائی۔ اس میوزک کے ماہر، اس ہارمونیم کے ماہر، اس آلات موسیقی کے ماہر مصنوعی نعت خان کو اس فن کی وجہ سے 26 لاکھ ایک محفل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں المیہ پیش کرنے دیا جائے کہ وقت کا محدث، وقت کا مفسر، وقت کا علامہ، علامۃ الدہر، مصنف کتب کثیرہ، اس کے پاس کتاب کے چھاپنے کے لیے دین متین کی جو اصلی خدمت ہے اور دین کو زندہ رکھنے کا ایک اصلی ذریعہ ہے،
اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنا رسالہ یا کتاب چھاپ سکے، لوگوں کی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، پھر چند ہزار جا کے پیسے ملتے ہیں۔ ایسے میں ایک نعت خان کو 26 لاکھ ایک محفل میں دیا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسجد کا امام جو صبح سے شام تک، فجر سے عشاء تک 24 گھنٹے اس کے ذہن میں مسجد کی ڈیوٹی ذہن میں وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ کہیں جانے پر بھی پابند ہوتا ہے، جا نہیں سکتا کہیں اس ڈیوٹی کی وجہ سے۔ پورا ماہ ڈیوٹی کرنے کے بعد سارا 2، 4، 600 گھر مل کر اس امام مسجد کو 20 سے 25 ہزار، بہت زیادہ تیر مار دیا تو 20 سے 25 ہزار روپیہ اس کو دے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ مصنوعی نعت خان کہ جو صرف چند منٹ کے اندر 26 لاکھ روپیہ لے کے جا رہا ہے، تو افسوس کی بات تو بنتی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نعت خانوں کا مخالف ہوں، نہ الحمدللہ علی ذالک، نعت خانی سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحیح العقیدہ باشرہ نعت خان جو ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، اللہ رسول کا نام لینے والے، نمازی، قرآن پڑھنے والے، اہل سنت کا کام کرنے والے، وہ نعت خان آج بھی موجود ہیں، وہ دین متین کی اپنے انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد وہ نہیں ہے۔ میں خود ایک ایسے مدرس کو جانتا ہوں جو سفید ریش بزرگ ہیں، اور ان کو پڑھاتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، عرصہ 40 سے 45 سال ان کو مسند تدریس پر ہو گیا۔ ان کی زوجہ بیمار ہوئی، ان کے پاس اپنی زوجہ کے علاج کے لیے پیسے نہیں، ڈاکٹروں نے آپریشن کا بولا، کئی لاکھ لگنے ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کہہ کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیں، آپریشن کو ٹالیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جس گھر کا جو چھت ہے، بارش ہونے کے بعد وہاں پر فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسجد والوں کی طرف سے جو ہمیں گھر دیا گیا ہے وہ اس میں صرف ایک کمرہ ہے۔ میرے مہمان آ جائیں تو سب کے سب، ہم میاں بیوی، میرے بچے، میرے پوتے، ہم ایک ہی کمرے میں رات گزارتے ہیں۔ بارش ہو جائے تو ہم چارپائیوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ نیچے فٹ پانی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں اپنے گھر کی چھت وہ ایک کمرے والے ٹھیک کروا لیتا۔ یہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہے، یہ ممبر رسول کا وارث کہہ رہا ہے، اور وہ سفید ریش بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے مجھے کال کر کے جب یہ ماجرا سنایا اپنی زوجہ کے بارے میں، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر ایسے جب بندہ ماحول اور ایسا مناظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت کا ایک مصنوعی نعت خان جو خلاف شرع کلام پڑھنے والا اور خلاف شرع معاملات کرنے والا جناب والا، وہ سب لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ مجھے 26 لاکھ ایک محفل کا دیا جا رہا ہے، تو بتاؤ لوگوں نے کتابوں کی طرف جانا ہے، مدرسوں کی طرف جانا ہے، تصنیفات و تالیفات کی طرف جانا ہے، دین کے بقا کے لیے جو جنگیں لڑی جانی ہیں اس کی خدمت کے لیے جانا ہے، یا بتاؤ کہ وہ ایک میراثی کے پاس بیٹھ کر ہارمونیم پر ہاتھ صحیح کر لے، اپنے راگ شاگ درست کر کے حرام طریقے سے وہ اپنی آواز کو بنا کر حرام کی کمائی کمانے کے چکر میں ہے۔ یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے کہ ایک شیخ الحدیث جس کو 40 سے 45 سال اپنے جناب تدریس کے ہو گئے اور دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے، فروغ دین کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی بیٹی کو باعزت طریقے سے وہ رخصت کر سکے۔ اللہ اکبر! یہ سوچی سمجھی انگریزوں کی سازش تھی کہ ہم ان دینداروں کو، ان مذہبی رہنماؤں کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے دینی کام کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں پڑ جائیں گے۔ ایسے امام مسجد کو جانتا ہوں کہ جو 20-25 ہزار روپیہ لے کر وہ دودھ والے سے، وہ دکانداروں سے، وہ بقیہ جناب جتنے بھی دکاندار ہیں اور ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں وہ قرض لے کر پورا مہینہ گزارتا ہے، مہینے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں، اور ہزاروں قرض ان پہ چڑھ چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی غلطی کیا یہ ہے کہ وہ مصلی رسول کے وارث ہیں؟ کیا ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھانے والے ہیں؟ کیا ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ دنیاوی سارے معاملات چھوڑ کر اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی غلطی یہ ہے کہ امام حسین پاک کے مشن کو عام کر رہے ہیں؟ کیا ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے وارث ہیں؟ جی نہیں،
ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے. ان کی بخاری کا ختم ہو گیا, ان کو 50 لاکھ کا انعام دیا جاتا. ان کے جناب والا سیاستہ کا ختم ہو گیا, اس بچے کو قرآن حفظ ہو گیا, اس بچے نے نحو میر زبانی سنا دی, اس بچے نے صرف کی کتاب زبانی سنا دی, اس بچے نے جناب والا درس نظامی کو کمپلیٹ کر لیا. ہم تو انعام میں اس کو گاڑیاں پیش کرتے. ہم نے اس کے بجائے 2 نمبر مصنوعی نعت خوانوں کو, جنہوں نے پیشہ بنا لیا, اس کو پیسے کا ذریعہ بنا لیا, ہم نے ان کو لاکھوں کروڑوں دے کر دین کو پس پش ڈال دیا ہے. یاد رکھنا, آمینہ کا لال محشر کے میدان میں تم سے پوچھے گا کہ میرے مصلی کے وارث, میرے ممبر کے وارثوں کو تم نے ویسے چھوڑ دیا اور ان مصنوعی لوگوں پہ تم نے پیسے لٹائے. کس لیے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جناب خدا کے لیے ان 2 نمبر نعت خوانوں سے, 2 نمبر مولویوں پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے یہاں پر مدارس کا حال دیکھ لیں. ہمیں معلوم ہے 10-20 روپیہ چندہ کر کے مارکیٹوں میں, دکانوں پر, مختلف جگہوں پر جا کر لوگ جو ہیں وہ مسجد اور مدرسے کے لیے 10-10, 20-20 روپیہ چندہ کر کے وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں, بین الاقوامی سطح پر کوئی کسی قسم کی امداد, مدد نہیں. لیکن مدارس دینیہ پھر بھی لوگوں کو علماء, صلحاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, محدثین, مفسرین تیار کر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. لیکن انہی لوگوں پر تانے کسے جاتے ہیں. وہ نعت خوان جو فارچونر میں بیٹھ کر آتا ہے, جو لینڈ کروزر اور بڑی مہنگی لاکھوں کروڑوں والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں, گارڈ ساتھ ہوتے ہیں, ان کے آنے پہ نعرے بھی لگتے ہیں, من مانی خوراکیں کھاتے ہیں. اور دوسری طرف میں ایسے مدرسین کو جانتا ہوں, ایسے مدرسین شیوخ الاحادیث مفسرین کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس 2 ٹائم کھانے کو کھانا نہیں صحیح طرح سے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لاوارث ہو گئے, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو ان نعت خوانوں کے سامنے تو 50-50, 60-60 ڈشیں پڑی ہوتی ہیں. اس لیے خدا کے لیے آؤ, آمنہ کے لال کے دین کو آباد کرو. امام حسین نے جس کے لیے اپنی گردن پیش کر دی, سیدنا امیر حمزہ پاک نے جس کے لیے اپنی جان, تن, من, دھن لٹا دیا, آؤ اس دین کو سپورٹ کرو. اس دین کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا مال, اپنی مدد امداد لگاؤ, اپنی آواز اٹھاؤ. خدا کے لیے مدارس کو آباد کرو, خدا رسول کے لیے لوگوں اللہ کے گھروں کو آباد کرو, مساجد کو آباد کرو. مدارس کی آبادی ہماری بقا ہے. مدارس کی آبادی ہمیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جناب نامور لیڈر جو ہیں وہ دیں گے. مدارس کی آبادی سے سب کچھ ممکن ہے. میری اور آپ کی بقا ان مساجد اور ان مدارس کی وجہ سے ہے. ان مساجد کے ائمہ کو سپورٹ کرو, مدارس کے علماء کو سپورٹ کرو, مدرسین کو سپورٹ کرو. بہت سارے دنیا میں طریقے ہیں سپورٹ کرنے کے. ان 2 نمبر لوگوں سے اپنی جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے. اب سارے جاگ جائیں. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے.